آمد مصطفیٰ ہے دعا مانگ لو رحمت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین وعلی ازواجہ امہات المؤمنین وعلی التابعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ ناظرین کرام، ماہ ربیع الاول کی خصوصی نشریات شان مصطفیٰ جہان مصطفیٰ کے تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسلامی زندگی کا بنیادی اصول یہی ہے کہ جو اللہ اور اس کے نبی آپ کو حکم دیں اس پر عمل کیا جائے، اور جس چیز سے وہ آپ کو روکیں اس سے اپنے آپ کو روک دیا جائے۔ یہ بنیادی اصول ہے، اور اسی اصول کے تحت ایک مسلمان اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر کرتا چلا جاتا ہے اور ایک مثالی مسلمان معاشرے کا بنتا چلا جاتا ہے۔ آج ضرورت بھی اسی بات کی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مقام کو سمجھیں، اس کو جانیں، اور وہ کیسے۔ آج جو ہمارا موضوع گفتگو ہے وہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مقام ہے، قرآن حکیم اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کیا کیا ان کے اوصاف حمیدہ، کیا مناقب اور کیا ان کی خوبیاں بیان فرماتے ہیں۔ آج ہمارا موضوع کا جو گفتگو ہے اس میں ہمارے ساتھ جو شریک مجلس جو ہمارے مہمان ہیں، ان میں سب سے پہلے ڈاکٹر محمود عمیر صدیقی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے ہمارے اس پروگرام میں۔ جامعہ کراچی سے تعلق ہے اور پروفیسر ہے ماشاءاللہ، نوجوان اسکالر ہیں، اور ان کے ساتھ ہی علامہ سید احمد اقبال رضوی صاحب، ممتاز عالم دین، ماہر اسکالر ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، اور بہت ہی اچھے ثنا خواں نوجوان ہیں ماشاءاللہ، بہت ہی اچھی اور پیاری ان کی آواز ہے، محمد اسد ایوب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب، اللہ رب العزت نے قرآن حکیم فرقان حمید میں سورہ نشرہ میں ہے کہ ہم نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بڑھانے کے لیے ان کا جو ذکر فرمایا ہے، میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ذکر مبارک ہے اس کو کس طرح سے قرآن حکیم بیان فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سب تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے، اور بے شمار درود و سلام خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، جنہیں پروردگار عالم نے تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ اللہ رب العالمین ہے، قرآن مجید ذکر للعالمین ہے، کعبۃ اللہ ہدی للعالمین ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جنہیں قرآن مجید میں بشیر کہا گیا، نذیر کہا گیا، داعی الی اللہ اور سراج منیر پروردگار عالم نے فرمایا، جو حامد بھی ہیں، احمد بھی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، کیا بات، اور جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں، جن کی بارگاہ کا ادب یہ ہے کہ انسان اپنی آواز کو پست کر لے، ورنہ بلند آواز سے گفتگو کرنا اس کی پوری زندگی کے اعمال کو اکارت اور ضائع کر دینے کے مترادف ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہمارے لیے ایمان ہے، یقیناً، مرکز ایمان ہے، جان ایمان ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہوگا جب تک میں اس کے نزدیک تمام تر دنیا اور ما فیہا سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اب آپ دیکھیے کہ بالخصوص آپ نے ورفعنا لک ذکرک، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ ہمارے ہاں وہ حضرات اولیاء کرام جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا، آپ دیکھیے کہ سینکڑوں سال گزرنے کے بعد بھی آج تک ان کا ذکر جاری ہے، اور اسی طرح سے قیامت تک ان کا ذکر چلتا رہے گا۔ بے شک، بے شک۔ اور فرمایا کہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، کہ جب صالحین کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ تو یہ تمام تر جو بہاریں ہیں وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود کے ساتھ ہیں۔ کیا بات، بہت
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، یقیناً اور پروردگار عالم نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو رفتیں عطا فرمائی ہیں. آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ جب کسی کا ذکر کرتا ہے تو فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، تو اللہ تعالیٰ کا پھر ذکر کرنا سب سے اوپر، سب سے اوپر، سب سے بڑا ہوتا ہے. بالکل. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس آیت مبارکہ کے حوالے سے مفسرین نے لکھا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے خود پروردگار عالم کی طرف سے اس کے معنی اور اس کے معرف کو بیان کیا اور فرمایا کہ اذا ذکرت ذکرت معی، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذکر کو جو ہم نے رفتیں عطا فرمائی ہیں تو ان رفتوں کا تقاضا یہ ہے کہ جب کبھی پروردگار عالم کا ذکر کیا جائے گا تو فرمایا میرے ساتھ آپ کا بھی ذکر کیا جائے گا. کیا بات. آپ اندازہ کیجئے کہ جب اذان دی جاتی ہے تو شہادتین میں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل. نماز پڑھی جاتی ہے تو اس میں جب تک حضور پر سلام نہ بھیجا جائے آپ کی نماز مکمل نہیں ہوتی. تحیات پڑھنا واجب ہے. بے شک. یہاں تک کہ آپ روزہ ادا کرتے ہیں تو حضور کی سنت اور ادا کے مطابق، آپ حج کرتے ہیں تو وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق. ڈاکٹر صاحب آپ یقین کیجئے یہاں تک کہ جب جانور کے گلے پر چھری پھرنے لگتے ہیں تو اگرچہ اس وقت کہا جاتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، لیکن اس سے پہلے کی جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہے. سبحان اللہ. تو گویا کہ ورفعنا لک ذکرک کو جب آپ اس آیت مبارکہ کی گہرائی میں جب اترنے کی کوشش کریں تو جب کچھ بھی نہیں تھا پروردگار عالم عدم سے اشیاء کو وجود میں لایا تو سب سے پہلے جس ذات اقدس کے نور کو تخلیق کیا گیا تو فرمایا کہ وہ اللہ تبارک و تعالی نے محمد رسول اللہ کے نور کو پیدا فرمایا. کیا بات. صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر صرف نور نہیں کہا بلکہ منیر کہا کہ ان کے نور سے یہ تمام کا تمام جہاں جو ہے وہ روشن ہو چکا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آدم مٹی اور یعنی جسم اور روح کے درمیان میں تھے اس وقت بھی مجھے پروردگار عالم نے نبی بنایا. کیا بات. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر نبی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت عطا فرمائی، یہاں تک کہ حضرت مسیح علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، کہ میں تمہیں ایک ایسے نبی کی آمد کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے اور ان کا نام مبارک احمد ہوگا. اور یہ ذکر ڈاکٹر صاحب اس انداز سے آگے بڑھ رہا ہے، سبحان اللہ. اس انداز سے آگے بڑھ رہا ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن جب پروردگار عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرمائے گا، یعنی موضوع ہے مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل بالکل. تو بہت قابل توجہ بات ہے، موضوع مقام مصطفیٰ ہے تو قیامت کے دن مقام مصطفیٰ اپنی حقیقت کے ساتھ واضح ہوگا کہ جب تمام تر انبیاء علیہ السلام کے پاس لوگ یکے بعد دیگرے حاضر ہوں گے تو تمام انبیاء کا اس پر اجماع ہو جائے گا کہ اگر آج اس کرب و علم سے کہ سورج سوا نیزے پر ہے، زمین تپ رہی ہے، اگر کوئی ذات اقدس شفاعت کبریٰ کے مقام پر فائز ہے کہ جسے آج مقام محمود عطا ہوا ہے کہ جن کی ثنا اور توصیف اور حمد پروردگار عالم فرما رہا ہے اور وہ اللہ کی ایسی حمد و ثنا کر رہے ہیں کہ مخلوق میں کوئی ایسی ثنا نہیں کر سکتا، تو وہ مقام محمود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا ہوگا. اور احادیث میں یہ بات تحریر ہے کہ اولین تا آخرین تمام اہل ایمان کہیں گے کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. قرب جب قیامت کا وہ وقت ہوگا تو تمام لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجیں گے اور حضور کا حقیقی مقام جو ہے وہ کل قیامت کے دن پروردگار عالم اس پر ہم پر ذرا ہم پر اس معاملے کو کشادہ فرمائے. ماشاءاللہ. آپ سے مقام محمود پر میں مزید بھی کچھ آپ سے ضرور رہنمائی لوں گا. علامہ صاحب قرآن حکیم کا اسلوب انتہائی شائستہ اور انتہائی خوبصورت ہے اور سب سے منفرد ہے. اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کہیں پر وہ یہ فرماتے ہیں کہ میری اطاعت کرو اور میرے رسول کی اطاعت کرو، اور کہیں پر یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ اتباع کرو میرے رسول کی. میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو ان دونوں چیزوں کا ذرا فرق واضح ہو جائے کہ اتباع اور اطاعت میں کیا فرق ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بعض آیات کے اندر اطاعت آیا ہے اور بعض آیات کے اندر اتباع آیا ہے. مفسرین نے فرق کیا ہے. اطاعت جو ہے وہ قول میں ہے، اللہ کیا بات، اور اتباع جو ہے وہ عمل میں اور فعل میں ہے. واہ بہت خوبصورت، بہت خوبصورت بات. تو یہ ایک بنیادی فرق بیان کیا ہے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو تسلیم کرنا یہ اطاعت ہے. بالکل بالکل. اور ان پر عمل کرنا جو ہے اتباع. بالکل اتباع ہے. لیکن بہرحال
اطاعت کا بھی جو نتیجہ ہے وہ اتباعی ہے. اتباعی ہے بالکل. اگر اطاعت میں اتباع نہ ہو تو پھر اس قول کو ماننے کا کیا فائدہ؟ کیا فائدہ؟ لہٰذا بالآخر نتیجہ ایک ہی ہے. لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالی رسول کی اطاعت کو اور اتباع کو اپنی اطاعت اور اتباع کہتا ہے. کیا؟ لہٰذا اگر ہم رسول کی اتباع کریں گے، اطاعت کریں گے، ان کے قول کو تسلیم کریں گے، ان کی سنت پر اگر ہم عمل کریں گے تو ہم نے گویا خداوند عالم کی بات پر عمل کیا، خدا کے حکم پر عمل کیا. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ پرابلم جو ہے وہ ہماری امت مسلمہ کے لیے وہ یہی ہے کہ نہ ہم اطاعت کرنے کے لیے تیار ہیں، نہ اتباع کرنے کے لیے تیار ہیں. صحیح بات ہے. رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں نا، رسول اللہ طبیب ہیں. کیا بات. ہم لوگ مریض ہیں، وہ طبیب ہیں. سبحان اللہ. تو جب تک ہم طبیب کے نسخے پر عمل نہیں کریں گے تو کیسے ٹھیک ہوں گے؟ چوم کے ہم جیب میں رکھ لیتے ہیں یا قرآن مجید کو ہم جناب طاق پہ رکھ دیتے ہیں، بڑا غلاف چڑھا کے، جو اچھی بات ہے، ہونا بھی چاہیے، وہ ایک برکت کا اپنا ایک الگ تصور ہے. بالکل وہ ہونا چاہیے. لیکن اس سے کہیں بڑھ کر جہاں برکت یہ بھی تو ہے نا کہ ہم قرآن پر عمل کریں. جی ہاں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فقط احادیث بیان نہیں کریں بلکہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتباع اور اطاعت قرآن مجید میں جو متعدد جگہوں پر اس کا ذکر ہوا ہے، یہ ہمیں اس بات کی طرف تشویق کرتی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی اطاعت بھی کریں اور اتباع بھی کریں. کیا بات. بہت بہت خوبصورت انداز میں آپ نے فرمایا ہے. ناظرین کرام، اتباع کی بات ہے اور اطاعت کی بات ہے تو ذکر رسول کیسے نہ ہو. ہمارے ساتھ بہت ہی پیارے دوست اسد ایوب صاحب موجود ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا بارگاہ رسالت میں کچھ کلام پیش فرمائیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. الحمد للہ منشی الخلق من آدم ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. وہ محمد فخر عالم بادشاہ انس و جاں سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم. ایک دل جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم. عرض کی جبریل نے شاہ رسول محترم آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم. نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے. کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے. زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی. مولا یا صلی